بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین میرے ساتھ موجود ہے سید حیدر جعفری صاحب. آپ حیدر جعفری صاحب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, آپ ان کو سنتے ہیں, آپ ان سے پیار کرتے ہیں, اور جو کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کی ویڈیوز کے نیچے اتنے اچھے کمنٹس آتے ہیں. شاہ جی یہ اللہ کا بڑا کرم ہے, لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, اور یقین کریں بہت کم ہوتا ہے کہ اتنے اچھے کمنٹ کسی کی ویڈیو کے نیچے آ رہے ہوں. اور شاہ جی بغیر کسی توقف کے میں آنا چاہوں گا کہ آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں پی ٹی آئی کو لگ رہا ہے کہ اپنی جو کھوئی ہوئی نشستیں ہیں وہ واپس ملنا شروع ہو جائیں گی, اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ عمران خان کو بہت جلد ایک بہت بڑا ریلیف ملنے جا رہا ہے. یہ آپ بتائیں گے, یہ سیاسی میں ایک تجزیہ بتا رہا ہوں. اور ایک خبر یہ بھی ہے ذرائع کے مطابق آج بڑی امپورٹنٹ, شاہ جی یہ آپ کنفرم کریں گے, میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں کہ کہا جا رہا ہے کہ بشریٰ بی بی کو مبینہ طور پر زہر دے دیا گیا ہے. ان کی بہن کا بھی بیان چلا تھا کہ میری جو بشریٰ بی بی ہے ان کے معدے میں اور ان کے گلے میں پتہ نہیں کون سے زخم ہو گئے ہیں. بہرحال شاہ جی شروع کرتے ہیں تحریک انصاف کے اور عمران خان کے ذائقے سے. ذرا پلیز میرے ناظرین کو بتائیے. سر میں ایک چیز تو یہ میں اس کو بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں, کیونکہ جو کچھ میں اس وقت بتا رہا ہوں لمبے عرصے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہی چل رہی ہے, کیونکہ حالات جس طرح مرضی جائیں, جو انرجی پیٹرنز ہیں نا وہ ایک طرف کو سپورٹ کر رہے ہیں. اللہ جس سے جو کام لینا چاہتا ہے نا وہ لے کے رہتا ہے. دنیا جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کرے, وہ نہیں رکتا. ٹھیک ہے, اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. آیت کا ایک مفہوم بھی ہے کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کرتا ہے چاہے یہ کافروں کو برا ہی لگے. میں پھر کہتا ہوں مالکوں سے کمیوں کا مقابلہ نہیں کرتا, لیکن جس کسی کے بھی سر کے اوپر اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا ہو اور اس سے اس نے کام لینا ہو تو وہ اس سے لے لیتا ہے. ایک ایک کر کے آپ کے سارے سوالوں کے جواب دیتا ہوں. تو آپ کے جو پہلا سوال تھا کہ جی ان کو ریلیف ملنے جا رہا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ ریلیف ضرور ملے گا, لیکن اتنے سموتھ اور آسان پیٹرن پہ نہیں. کیا تھا کہ مارچ کا پہلا اور چوتھا ہفتہ کانفرنٹریشن کا ہے, مئی کا دوسرا اور تیسرا ہفتہ کانفرنٹریشن کا ہے. تو اب یہ تیسرا ہفتہ بھی تقریباً اب ختم ہونے والا ہے, تو اس کے بعد ایک چھوٹا سا ہفتے ایک کا ریلیف کا پیچ آ سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں کہ یہ ساری چیزیں بڑی جلدی سے سیٹ ہو جائیں گی, ابھی اتنے آسانی سے نہیں ہوگا. ہاں آئی کے لیے جو سپورٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. میں نے بار بار عرض کی تھی, میں پھر کہتا ہوں کہ میں کریڈٹ لینے کی بات نہیں کرتا ہوں, کریڈٹ اللہ کا ہے. لیکن جو انرجی پیٹرنز کہہ رہے تھے اور جہاں میں نے پڑھا تھا, مجھے لگتا ہے کہ آئی کے کو پاکستان کے باہر سے سپورٹ جو ہے وہ ملنا زیادہ ہوگی پاکستان کے اندر کی نسبت. آپ نے پاکستان کے باہر کی ہوائیں بدلتی ہوئی دیکھی ہیں, اب ان کا اثر تو پاکستان میں آئے گا. اور یہ جتنی جو چیزیں جو ایک طرف ٹلٹ تھی, اب انٹرنیشنل ہورائزن پہ وہ ٹلٹ ختم ہو گیا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ آئی کے کی طرف بھی نہ آئے, لیکن کم از کم وہاں نیوٹرلٹی آنا شروع ہو گئی ہے. تو اس کا اثر اوپر آئے گا. آئی کے کو بڑا ریلیف بھی مل سکتا ہے, آئی کے کی رہائی بھی ہو سکتی ہے, لیکن ابھی 1-2 مہینے لگ جائیں گے اس میں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. دوسرا سوال آپ نے کیا تھا بشریٰ بی بی کا, تو میں نے جو اس دن بشریٰ بی بی کی آپ کے ساتھ شو میں بات کی تھی کہ بشریٰ بی بی جو ہے نا وہ ایک اسپرچول لیڈی ہے, اور بشریٰ بی بی کو جو ہے وہ نقصان دینا جو ہے نا وہ زیادہ نقصان دہ ہوگا رادر دین ٹو آئی کے. بالکل ٹھیک ہے. آئی کے سے بھی زیادہ اس کے کانسیکوینسز آئیں گے اگر آپ جو ہے وہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے اوپر کریں گے. اور پھر اب جو اگر میں نے بشریٰ بی بی صاحبہ کا ذائچہ میں نے بہت تفصیل سے تو نہیں دیکھا, لیکن ان کا ڈیٹا چونکہ مجھے ایک دوست نے بھیجا تھا, اور ہی از اے اسپرچول مین, تو انہوں نے مجھے جو ڈیٹا بھیجا تھا وہ میں نے جب بشریٰ بی بی کا دیکھا تھا تو ہاں لائف تھریٹ تو نظر آ رہا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کی کچھ زندگی کو بہت بڑا خطرہ ہے. ہو جائے گا, اٹیمپٹ ضرور ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی ہو سکتی ہے کہ ان کو زہر دے دیا گیا ہو, ایسی اٹیمپٹ ہو سکتی ہے کہ ان کی کوئی سلو پوائزننگ ہو رہی ہو, لیکن
اس کے باوجود چونکہ اللہ نے آئی کے کو سپورٹ کے لیے مختلف چیزیں مقرر کی ہوئی ہیں، جس میں لوگوں کا شعور بھی آئی کے کی سپورٹ میں اللہ نے دیا ہے، جو ہے وہ پاکستان کے حالات جو جس طرف یا دنیا کے حالات بن رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، تو اس میں اللہ کی سپورٹ میں ایک جو ہے وہ کریکٹر کا نام بشرا بی بی ہے، اور یہ ابھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ سپورٹ ٹوٹ رہی ہے، ابھی نہیں لگتا کہ مجھے یہ سپورٹ جو ہے یہ گرے گی، یہ اسٹرانگ ہے اور چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ شاہ جی ایک سوال بڑا ایک پوچھا جا رہا تھا کہ شاہ جی عمران خان کو آئی کے کیوں کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ وہ کہتے ہیں آپ عمران خان کہا کریں، آئی کے کیوں کہتے ہیں؟ سر میں نمبرز کا آدمی ہوں، میں نمبرز میں کھیلنا جانتا ہوں، مجھے پتا آئی کے کی انرجی کیا ہے اور عمران خان کی انرجی کیا ہے۔ میں جب کام کرتا ہوں تو میں ٹھیک ہے اپنی ذات کی حد تک آئی کے جو نمبر ہے نا آئی از 9 and K is 2، تو جس دن سے میں نے اس کو مدینے میں ننگے پیر چلتے ہوئے دیکھا ہے نا، اور جس دن اس نے رسالت مآب سرکار ختمی ہے مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کا کیس لڑا تھا نا، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر رسالت مآب کا بہت کرم ہے۔ تو رسالت مآب کے اعداد ہے 92، I is 9 and K is 2، so IK is a spiritual energy۔ جب ہم اس کو آئی کے کہتے ہیں تو آئی کے کی انرجی جو ہے اس کے نام کے ساتھ ایڈ آن ہوتی ہے۔ چلیں میرے کہنے سے کچھ نہیں فرق پڑتا، لیکن شاید جب یہ آئی کے نام سے اس کو پکارا جانا شروع ہو تو ایک بہت بڑی اسپرچول لہر بھی آ جاتی ہے۔ جیسے ہم بعض اوقات ٹیکنالوجی ہم جیسے اس کو پڑھتے ہیں تو ٹیکنیکلی ہم بچوں کے نام بدل دیتے ہیں کہ یار یہ نام اتنا زیادہ سپورٹیو نہیں ہے، فلاں نام رکھ لیں۔ تو میں انرجیز کا آدمی ہوں، میں ظاہر سی بات ہے میری سیدھی گل ہے، میری وہ مطلب کوئی بھوپی دا پتر تو نہیں ہے کہ میں اندھی کرنی ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ملک کے لیے اس کا جو ہے نا وجود اللہ نے جو ہے وہ بہت اہم کر دیا ہے، تو اس کو ہونا چاہیے۔ باقی اللہ کی مرضی، وہ اپنی مرضی سے کرے، جو مرضی کرے، ہم کون ہوتے ہیں، ہماری تو اوقات حیثیت ہی نہیں۔ شاہ جی یہ بتائیں کہ آنے والا وقت جو ہے آپ کو کوئی سٹیبلٹی نظر آ رہی ہے پاکستان میں؟ جی میں نے آپ کو 2 ڈیٹس بتائی تھی، مجھے ابھی تک تو وہی لگ رہا ہے۔ نومبر 2024 سے پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے پاکستان میں، اچھا اوکے، اور مارچ 2026 سے پہلے اکنامک سٹیبلٹی بھی نہیں ہے۔ اچھا اس سے مجھے نہیں لگتا معجزہ ہو جائے، اللہ جو چاہے جیسے چاہے کر دے، وہ کر سکتا ہے، وہ کارساز ہے، وہ کر دے، بسم اللہ۔ مجھے اپنے کاغذ کے اوپر ابھی کوئی دودھ اور شہد کی نہریں پاکستان میں بہتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، ابھی تو زیادہ حالات ہو رہے ہیں، مجھے بڑی شدید ٹینشن ہے۔ جیسے ہی میں نے آپ کو اس دن شاید بات کر رہا تھا کہ میں نے جس دن 8 فروری کو ذائچہ دیکھا نا ملکی حالات کا، اس کے بعد سے مجھے ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ کام بہت خراب ہونے جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں آنے والے 1-2 مہینوں میں، اور ان کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ بہت مضبوط ہے۔ اچھا تحریک انصاف کا مستقبل بہت زیادہ مضبوط ہے اور بہت پاورفل ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ، nothing to worry about۔ شاہ جی ایک اور اہم سوال، کیا عمران خان کی بات ہے میری تو مطلب میں تو آپ کو کہتا ہوں جی، میں دنیا میں رہتا ہوں تو دوستیاں تو سب کے ساتھ ہی ہیں نا، تو کسی کے لیے اپنی نہ میں دوستی خراب کرتا ہوں نہ کسی کے لیے کوئی بیجا فیور کرتا ہوں، لیکن چونکہ میں نے اپنا کام جو ہے وہ اللہ کو جا کے آنسر کرنا ہے، تو جو مجھے کاغذ پہ نظر آئے گا میں اس کی بات کر لوں گا، اگر مجھے یہ سمجھ آئے گا تو میں کر لوں گا، نہیں سمجھ آئے گا تو نہیں کروں گا۔ ایک اور سوال لے لیں، عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو جائے گی؟ عمران خان کی جس کے ساتھ ڈیل ہے نا وہ اس کو گرنے نہیں دے گا۔ کائنات کی صرف اور صرف ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ ہے خود اللہ، اور اس کے ذائچے میں جس قسم کی اسپرچول پاور ہے نا وہ اس کو گرنے نہیں دے گا، یہ پکی بات ہے۔ اب وہ آگے کسی کے ساتھ صلح کرائے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی رکھے، اللہ جانے ہوتا کام جانے، ٹیکنیکلی میرے کو چیزاں نہ پوچھیا کرو۔ شاہ جی ایک بات جو آپ یہ بات ٹھیک ہے، نہیں میں نے ابھی ہمارے ایک رپورٹر ہیں وہ جو خان سے 3-4 دفعہ مل کے آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یار میں نے اس بندے جیسا، کہتے ہیں کہ وہ جیل میں 3 کیسز میں سزا ہوئی،
کہتے ہیں ایک رتی برابر اس کے چہرے پہ شکن نہیں آئی، وہ مسکراتا رہا ہے، مسلسل تسبیح پڑھتا رہا ہے، اور وہ یوں کر کے اس نے ہاتھ ایسے کر کے اگین میں پھر کہہ رہا ہوں ہی از ناٹ دی آرڈینری مین، وہ اللہ کا چنا ہوا ہے. واصف علی واصف صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں یا برکت یافتگان کے آگے کھڑے ہونا ہمیشہ نقصان دیتا ہے. وہ اسپرچل آدمی ہے. مجھے اس دن بھی اس کی سمجھ آ گئی تھی جب گولیاں لگنے کے بعد وہ مکہ لہرا رہا تھا، مجھے اس دن بھی اس کی سمجھ آ گئی تھی. میں تو اس کا ظاہر سی بات ہے ڈیلی کو کہ آپ لوگ پوچھتے ہیں، ورنہ میرے پاس باقی ریسرچ کے کام بھی ہوتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں تو میں بناتا ہوں. میں تقریباً ڈیلی ان کا ذائقہ دیکھتا ہوں. IK is not the ordinary man at all. IK is not ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس کو بس ایسے ہی چھوڑ دیا جائے. وہ ہسٹری کا پورا رخ موڑ دے گا. دریاؤں کے رخ موڑنے تو لوگوں نے سنے ہوں گے، وہ تاریخ کا دھارا موڑ دے گا. اور میں نے آپ کو ایک دفعہ عرض کی تھی کہ ہم نے اس کو جو ہے نا، جیسے عمران ریاض خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ آؤٹ آف سلیبس مین ہے، وہ ساڈے سلیبس چ وڑ گیا جی. ہمارا پاکستان کا آنے والے وقت میں پاکستان سٹڈیز کا سلیبس IK کے بغیر نہیں ہوگا. قائد اعظم کے بعد عمران خان کی حقیقی آزادی کی جنگ جو ہے نا، اس کا کویسچن کم از کم 20 نمبر کا کویسچن تو آنے والے وقت میں آپ کے پرچوں میں بڑھ گیا ہو. اللہ اکبر. بالکل ٹھیک ہے شاہ جی. تھینک یو ویری مچ شاہ جی، تھینک یو ویری مچ. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ناظرین حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.